سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں اس چیز کا بیان ہے کہ تبلیغی جماعت والے اور تھانوی صاحب بہت بڑے منافق ہیں۔ ان کی منافقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلمے اور نماز کے نام سے لوگوں کے ایمان کو لوٹتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کا مقصد جو ہے فتنہ فساد برپا کرنا ہوتا ہے۔ ان کو آپ نے کبھی سینما کے آگے تبلیغ کرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ جب بھی کہیں جائیں گے نماز اور کلمے کے نام پر تو سنی مساجد کے اندر جائیں گے، وہاں پر یہ فتنہ فساد برپا کریں گے۔ وہاں پر یہ چونکہ سنی مسلمانوں کو مشرک سمجھتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو دوبارہ سے کلمہ پڑھایا جائے۔ ان کے نزدیک یعنی تبلیغی جماعت اور وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مطابق۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، یہاں پر ہم آپ کو تبلیغی جماعت والوں کی منافقت اور تھانوی کی منافقت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سامعین و ناظرین، تبلیغی جماعت والوں کا چونکہ مقصد، مشن، نظریہ یہ ہے کہ تھانوی کی تعلیم کو عام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ ملفوظات کے اندر خود الیاس کندھیلوی یہ کہتا ہے، صفحہ نمبر 57 ہے، اور اس کو جمع کرنے والے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے بہت بڑے مولوی منظور نعمانی ہیں، اور یہ تبلیغی جماعت کے ابتدائی رہنماؤں میں سے ہیں۔ یہ کیا لکھتے ہیں کہ ایک بار فرمایا، یعنی الیاس کندھیلوی نے کہا، حضرت مولانا تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ مزید لکھتا ہے، پس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو، کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ صفحہ نمبر 57۔ اسی طرح یہی ملفوظات ہیں، صفحہ نمبر 67 ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ حضرت کی روح کی مسرتوں کو بڑھانے کا سب سے اعلیٰ اور محکم ذریعہ یہ ہے کہ حضرت کی تعلیمات حقہ اور ہدایات پر استقامت کی جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جائے، یعنی تھانوی کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ یہاں سے پتہ چلا تبلیغی جماعت والوں کا مقصد، غرض، ان کا جو مشن ہے وہ تھانوی کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے، عام کرنا ہے، نہ کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کے نماز کلمے کو درست کروایا جائے، بلکہ نماز کلمے کے نام پر تھانوی کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور لوگوں کے ایمان کو لوٹا جائے۔ یہ ان کا مشن ہے۔ تو ان کی منافقت کیا ہے؟ منافقت یہ ہے تھانوی کی اور تبلیغی جماعت والوں کی۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقے کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، تبلیغی جماعت والوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، تھانوی کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ جائے تو یہ گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے، اور نماز اس سے فاسد ہو جائے گی اور نمازی شرک کا مرتکب ہوگا۔ یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے پاس صراط مستقیم ہے، صفحہ نمبر اس کا 169 ہے۔ اس میں جو وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے بانی اور سربراہ تھے جناب شاہ اسماعیل دہلوی، انہوں نے یہ بات لکھی ہے صراط مستقیم کے اندر، اور وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ اسی پہ عمل کرتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے، تھانوی ہوں یا تبلیغی جماعت والے یا دیگر وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے حضرات ہوں۔ تو یہ ان کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ جائے تو یہ گدھے اور بیل کے خیال سے برا ہے۔ ایک طرف ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے اور یہ اس کا دفاع کرتے ہیں، اور اپنی کتب کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے اور اپنا عقیدہ بیان کیا ہوا ہے، جس طرح کہ ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے صراط مستقیم کی۔ لیکن اگر دوسری جانب ہم یہی تھانوی صاحب ہو گئے جو کہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے حکیم ہیں، اور تبلیغی جماعت کا جو مشن ہے تھانوی کی تعلیمات کو عام کرنا، ہم اگر ان کا ایک واقعہ لیں، یہ میرے پاس کتاب ہے حکیم الامت، صفحہ نمبر اس کتاب کا 54 ہے۔ اچھا، ایک خط لکھا جو وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے تھانوی صاحب ہیں، ان کے خلیفہ خاص ہیں، ان کا نام ہے مولانا عبد الماجد دریا آبادی، وہابی دیوبندی۔ انہوں نے تھانوی کو ایک خط لکھا، کیا لکھتے ہیں؟ نماز میں جی نہ لگنے کا مرض بہت پرانا ہے، نماز میں جی نہ لگنے کا مرض بہت پرانا ہے، نماز میں جی نہ لگنے کا مرض بہت پرانا ہے، لیکن کبھی یہ تجربہ ہوا کہ عین حالت نماز میں جب کبھی بجائے اپنے جناب والا کو تھانوی کے بارے میں کہہ رہا ہے، فرض کر لیا تو اتنی دیر تک نماز میں دل لگ گیا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ خود یہ تصور بھی عرصہ تک قائم نہیں رہتا،
بہرحال اگر یہ عمل محمود ہو تو تصویب فرمائی جائے، ورنہ آئندہ احتیاط رکھوں گا۔ حکیم الامت صفحہ نمبر 54۔ یہاں پر خط کا خلاصہ یہ ہے کہ مولوی عبد الماجد دریا آبادی، جو کہ تھانوی کا خلیفہ خاص تھا اور مرتے دم تک اس وہابی دیوبندی اسماعیلی تبلیغی مولوی نے مرزا قادیانی کی تکفیر نہیں کی، اس نے خط یہ لکھا کہ نماز میں میرا جی نہیں لگتا۔ یہ مرض بہت پرانا ہے، لیکن یہ تجربہ ہوا ہے کہ نماز کی حالت میں جناب والا کو یعنی تھانوی صاحب کو فرض کر لیا، تھانوی صاحب کا خیال آتا ہے تو پھر نماز میں دل لگ جاتا ہے۔ آگے کہتا ہے مصیبت یہ ہے کہ یہ تصور بھی زیادہ وقت تک نہیں رہتا، تو آیا یہ میرا عمل درست ہے یا نہیں؟ تصویب فرمائیں۔ آپ ارشاد فرمایا آیا یہ عمل میرا ٹھیک ہے یا نہیں، آئندہ میں تاکہ احتیاط کروں۔ یہ تھانوی کو خط لکھا مولوی عبد الماجد دریا آبادی نے، جو کہ تھانوی کا خلیفہ خاص تھا۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا تھانوی صاحب صراط مستقیم والے عقیدے پر عمل کرتے ہوئے یہ کہتے کہ یہ شرک ہے، بیل اور گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے، اس سے بچا جائے، لیکن افسوس بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ تھانوی صاحب نے کیا جواب دیا، یہ ذرا آپ خود سماعت فرمائیں۔ یہی حکیم الامت پر اس کتاب کا یہی 54 ہے۔ لکھتے ہیں فرمایا محمود ہے جب کہ دوسروں کو اطلاع نہ ہو، فرمایا محمود ہے جب کہ دوسروں کو اطلاع نہ ہو۔ یہ ہے تھانوی کی تعلیم، یہ ہے تھانوی کی منافقت۔ اگر نماز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آ جائے تو بیل اور گدھے کے خیال سے برا ہے، یہ صراط مستقیم کے اندر ان کا فتویٰ ہے، سارے دیوبندی اس کا دفاع کرتے ہیں۔ یہی تھانوی صاحب اب اپنے مرید کو کہتے ہیں کہ اگر میرا خیال نماز کے اندر آ جائے تو یہ ٹھیک ہے، یہ محمود عمل ہے، لیکن ہاں دوسروں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، دوسروں کو اس بات کا علم نہ ہو۔ یہ اب اندازہ لگا لیں کہ کتنے بڑے منافق ہیں۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام نعوذ باللہ تھانوی جتنا بھی نہیں ہے ان کے نزدیک کہ حضور کا خیال ہے وہ تو بیل اور گدھے کے خیال سے برا ہو جائے، لیکن اگر تھانوی کا عین حالت نماز میں خیال آ جائے تو یہ محمود ہے ان کے نزدیک، یہ ٹھیک ہے۔ یہ تھانوی آگے سے جواب دے رہا ہے اس کو، یہ ہے ان کی منافقت، یہ تبلیغی جماعت کا حقیقی چہرہ ہے، یہ تھانوی کا حقیقی چہرہ ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں یہ کون سی تعلیم کو عام کر رہے ہیں۔ یہ قرآن و سنت کی تعلیم بالکل نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے بالکل متصادم نظریہ ہے، یہ مشن شریعت کے خلاف ہے جو تبلیغی جماعت والے پھیلا رہے ہیں، وہ ہے تھانوی کی تعلیم۔ اور تھانوی کی تعلیم اور منافقت کیا ہے یہ آپ نے ابھی سماعت فرما لی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال اگر آ جائے تو یہ بیل اور گدھے کے خیال سے برا ہے، اگر تھانوی کا خیال نماز میں آ جائے تو یہ محمود